کون سی وحی ہے کہ جو جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بالکل وہی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی طرف کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں کہتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں ہم نے بھیجا تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینے والا۔ اور نہیں کوئی بھی امتوں میں سے امت مگر گزر چکا ان تمام کی تمام امتوں میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ہم تیری طرف کیا وحی کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی بھی مزید کھل کر وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے بھیجا بشارت دینے والا اور مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا۔ اور کون سا پیش آنے والا ممکنہ خطرہ؟ جو انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے سبب قریب آ چکا ہے، جو انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا رد عمل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی، جتنی بھی، کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں تنبہ کرنے والا نہ گزر چکا ہو، یعنی گزر چکا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پچھلی تمام کی تمام امتوں میں ان امتوں کے اعمال کے سبب جو خطرہ ان کے سر پر آ چکا، جو خطرہ ان کو لاحق تھا، جب انہیں اس ممکنہ خطرے سے متنبع کرنے والا بھیجا، اس نے دعوت دی، تو کیا اس قوم نے، کیا ان امتوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کی اس دعوت کو تسلیم کر لیا، اس ممکنہ خطرے کو بانپ کر اس سے بچ گئے؟ جو اس خطرے سے بچنے کے لیے درکار تھا، جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطرے سے بچنے کے لیے دی، کیا آیا ان ہدایات کو تسلیم کر لیا گیا؟ ان ہدایات کو تسلیم کر کے ان پر عمل کر لیا گیا اور اپنی سابقہ روش کو ترک کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔